اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ منع تقدم الخبر علی الاسم والفعل ويمتنع ذلك في خبر ليس ودام فأما امتناعه في خبر دام فبالاتفاق إلى آخره۔ ہماری بحث افعال ناقصہ میں تھی۔ بحث یہاں تک پہنچی کہ خبر کے تین احوال ہیں، تین حالتیں ہیں۔ یا تو وہ مؤخر ہوگی اپنے فعل اور اسم سے، اور یہی اصل ہے، یا تو فعل اور اسم کے درمیان آئے گی، یہ جائز ہے، اگرچہ دو نحویوں نے اس کو کہا کہ جائز نہیں ہے اور ہم نے ان کو رد کر دیا۔ پھر جو تیسری حالت ہے وہ آج بیان ہوگی، وہ یہ ہے کہ آیا یہ خبر فعل اور اس کے اسم دونوں پر مقدم ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کچھ حصہ اس کا پڑھ لیا تھا جہاں تک جواز کی بات تھی، آج ہے عدم جواز کی بات۔ اب جو یہ عدم جواز کی بحث ہے، اس کو آج مصنف بیان کریں گے کہ وہ کون سے موارد ہیں جہاں پر خبر کو اسم اور فعل پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ صرف دو مورد ہیں جہاں پر جائز نہیں ہے۔ پہلا مورد دام اور دوسرا لیسا، یعنی لیسا اور دام ان دونوں کی خبریں ان پر مقدم نہیں ہوتی۔ سوال ہوگا کہ کیوں، وجہ کیا ہے؟ آج تھوڑی بحث اس جو افعال ناقصہ کی مشکل ترین بحثوں میں ہے وہ یہی ہے، شاید کسی کو مشکل لگے، انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ وہ اس طرح ہے کہ ہم نے کہا تھا، پہلے شروع کرتے ہیں مصنف دام سے، لیسا کو چھوڑا اور دام پہ آگے کہ دام پر یہ نحویوں کے ہاں اتفاق ہے کہ دام کی خبر دام پر مقدم نہیں ہوتی، یعنی دام کی خبر دام پر مقدم نہیں ہوتی۔ یہ نحویوں کا اتفاق ہے اور مصنف بھی کہتے ہیں کہ بالکل درست بات ہے۔ اچھا، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا دام افعال ناقصہ والا عمل کرے گا، لیکن ہم نے شرط لگائی تھی کہ جب اس پر ما مقدم ہو۔ کون سی ما؟ جو ظرفیہ ہو، جو مصدریہ ہو۔ یہ شرط ہے کس کے لیے؟ اس کے عمل کے لیے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے تاکہ اگلی بات سمجھ میں آ جائے کہ دام کے عمل کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس پر کیا مقدم ہو؟ اس پر ما مقدم ہو۔ کون سی ما؟ کہ جو ما ظرفیہ ہو، مصدریہ ہو۔ ظرفیہ مصدریہ یہ ہم نے جب تقسیم کی تھی، تین حصوں میں اس کو تقسیم کیا تھا، تو وہاں پر بیان کیا تھا کہ وما یعملہ بشرط ان یتقدم علیہ المصدریۃ الظرفیہ، اور وہ ایک ہی ہے داما۔ یہی تقسیم کی تھی، تیسرے حصے میں اس دام کو رکھا تھا۔ تو اس کی شرط ہے، یعنی دام کے ساتھ ما ظرفیہ ضرور آتا ہے۔ اچھا، اب اگر آپ اس دام پر مقدم کریں کس کو؟ خبر کو، تو اس سے ایک چیز لازم آئے گی، وہ یہ ہے کہ دام کا جو صلہ ہے، غور فرمائیں، دام کے بعد دام خود کیا ہے؟ پہلے ایک جملہ بناتے ہیں تاکہ تطبیق میں آسانی ہو۔ جملہ ہم ایسے اپنے الفاظ میں بناتے ہیں، پھر وہ اس کو تطبیق کریں گے عربی میں بھی، کہ پہلے کیا ہے؟ ما ہے، موصولہ، یہ موصولہ بھی ہے، یہ حرفی، موصول حرفی بھی ہے، ظرفی بھی ہے اور مصدریہ بھی ہے۔ یعنی اس کو کہا جاتا ہے مائے موصول حرفیہ ظرفیہ مصدریہ، تینوں نام ایک ہی چیز کے ہیں۔ تو اس طرح ہم اس کو بناتے ہیں کہ پہلے یہ ما، پھر اس کے بعد دام، پھر اس کے بعد
اس ما کا صلہ کہاں ہے؟ کیونکہ یہ ما موصول ہے نا، اس کو صلہ چاہیے. اس ما کا صلہ یہ دام ہے. ما کا صلہ دام ہے تو اس دام کا جو معمول ہے وہ کہاں ہے؟ وہ خبر جو ہے وہ اس کا معمول ہے. جب خبر اس کے لیے معمول ہے اور اس کا جو اسم وہ بھی اس کے لیے دام کے لیے معمول ہے، تو اگر اس دام کی خبر کو اس ما سے پہلے رکھیں تو یہ لازم آئے گا کہ جو ما موصول حرفی، غور فرمائیں اس جملے پر، کہ جو ما موصول حرفی ہے اس کا جو صلہ ہے، اس صلے کا جو معمول ہے وہ مقدم ہو گیا ہے خود موصول پر. دوبارہ تکرار کرتے ہیں کہ اگر ہم خبر کو مقدم کریں، اس ما دامہ لفظ جو ما دامہ اس پر مقدم کریں، تو یہ لازم آئے گا کہ اس ما موصول حرفی کے لیے جو صلہ ہے دام، اس صلے کا جو معمول ہے خبر، یہ خبر مقدم ہوئی ہے کس چیز پر؟ خود اس ما موصولہ پر. اور یہ درست نہیں ہے کہ صلے کا معمول مقدم ہو خود موصول پر. صلے کا معمول مقدم ہو کس پر؟ موصول پر. یہ درست نہیں ہے. انشاءاللہ مثالوں سے اس کو واضح کریں گے اور بھی، بس یہ دقت کی خاطر. یہ ایک بات ہوگی. کوئی آ کر کہتا ہے میں ایسے نہیں کرتا کہ میں اس خبر کو مقدم کروں ما دام پر، بلکہ ما مصدریہ ظرفیہ حرفیہ اور اس دام کے بیچ میں رکھ دیتا ہوں میں خبر کو. اس سے کیا ہوگا کہ یہ خبر دام پر مقدم بھی ہو جائے گی، اور یہ بھی لازم نہیں آئے گا کہ یہاں پر معمول صلہ مقدم ہوا ہے موصول حرفی پر. یہ لازم نہیں آئے گا، لہٰذا ہم اشکال سے بچ جائیں گے. مصنف کتنا ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات درست ہے کہ اگر آپ نے ما اور دام کے بیچ میں خبر کو رکھ دیا تو جو اشکال ہم نے ذکر کیا وہ تو لازم نہیں آئے گا، لیکن پھر ایک اور اشکال لازم آئے گا جو اس سے بھی بڑا مشکل ہے. وہ کیا لازم آئے گا؟ کہتے ہیں کہ ما ہے موصول حرفی. موصول کے قسم ہیں حرفی اور اسمی. ما ہے موصول حرفی اور یہ دام اس کے لیے صلہ ہے. اگر ما موصول اور دام اس کے صلے کے درمیان آپ خبر کو رکھ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فاصلہ پیدا کر دیا ہے ما موصول حرفی اور دام کے درمیان. اور یہ قطعاً درست نہیں ہے کہ ما موصول حرفی اور دام اس کے صلے کے درمیان کیا آ جائے؟ فاصلہ آ جائے. تو کوئی آ کے کہہ سکتا ہے کہ فاصلہ تو آتا رہتا ہے، ہم نے دیکھا ہے. مصنف فرماتے ہیں ہاں آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن جو فاصلہ آتا ہے صلے اور موصول کے درمیان وہ موصول اسمی اور اس کے صلے کے درمیان آتا ہے، نہیں کہ موصول حرفی اور اس کے صلے میں آتا ہے. اور یہاں پر ما موصول حرفی ہے نہ کہ اسمی ہے کہ آپ یہ اشکال کر سکیں. لہذا ما موصول حرفی ہے اور دام کیا ہے؟ اس کے لیے صلہ ہے. اگر ان دونوں کے بیچ میں رکھیں گے تو فاصلہ لازم ہے گا. اگر ان دونوں سے پہلے رکھیں گے تو یہ لازم آئے گا کہ جو صلے کا معمول ہے، وہ مقدم ہوا ہے موصول پر. یہ دو اشکال لازم آئے گے بڑے. اچھا، ایک اور سوال کہ آیا یہ جو آپ نے کہا کہ یہ فاصلہ لانا صلے اور موصول کے درمیان موصول اسمی میں جائز ہے، کیا یہ مطلقاً ہے؟ فرمایا نہیں. وہ بھی دو قسم کے ہیں، ایک موصول اسمی الف لام اور دوسرا بغیر الف لام. اگر موصول اسمی الف لام ہے تو پھر جائز نہیں ہے، اس کا حکم حرفی والا ہے. لیکن اگر الف لام والا نہیں ہے تو پھر جائز ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دام کی خبر دام پر مقدم نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ما دام پر مقدم ہو سکتی ہے. اگر ما دام پر کریں تو یہ لازم آئے گا کہ صلے کا معمول مقدم ہوا ہے موصول پر. اگر بیچ میں اس کو لائے ما اور دام کے درمیان تو صلے اور موصول کے درمیان فاصلہ لازم ہے گا. لہٰذا یہ درست نہیں ہے. انشاءاللہ اب واضح ہوگی یہ بات ہے. منع تقدم الخبر علی الاسم والفعل. اب بات ہے کہ منع کیا گیا ہے خبر کو مقدم کرنا اسم اور فعل دونوں پر. وَيَمْتَنِعُ ذَلِكَ،
یہ ممنوع ہے. کیا ممنوع ہے؟ کہ آپ مقدم کریں خبر کو مقدم کریں اسم اور فعل دونوں پر. فی خبر لیس و دام، ان دونوں میں. فاما امتناعه یعنی امتناع تقدم الخبر علی الاسم والفعل، اگر آپ بات کرتے ہیں کہ ممنوع ہے خبر کو مقدم کرنا اسم اور فعل پر فی خبر دام میں، فبالاتفاق، تو نبیوں کا اتفاق ہے کہ ہاں دام کی خبر دام پر مقدم نہیں ہو سکتی. کیوں؟ لِأَنَّكَ اذا قلت، کیونکہ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں، یہ اصل جملہ ہے، اس کی اب ہم کیا ہے اس کو لے کر چلیں گے آگے. لا اصحبک ما دام زید صدیقک. یہاں پر دیکھیں ما موصول حرفی کہیں، وہ ظرفی موصول یعنی اس کو تینوں نام دے سکتے ہیں ہم. ما موصول حرفی بھی ہے، ظرفی بھی ہے، مصدری بھی ہے. یہ ما موصول، دام اس کے لیے صلہ، زید اس کے لیے اسم ہے، یعنی دام کا وہی معمول ہو گیا. اور صدیقہ کا یہ خبر ہے، کس کے لیے؟ اس دامہ کے لیے. خبر ہے دامہ کے لیے، یعنی اس کا معمول ہے. زید بھی معمول ہے، صدیقہ. اگر آپ اس صدیقہ کو اٹھا کر یہاں ما اور دام دونوں سے پہلے رکھ دیں، یعنی اس طرح کہیں لا اصحابک، اس کے بعد کہیں صدیق کا ما دام زید، اس طرح کہیں، یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس سے یہ لازم آئے گا کہ یہ جو ما موصول حرفی ہے اس کا جو صلہ دام ہے، یعنی صلے کا جو معمول صدیق ہے وہ مقدم ہو گیا ہے موصول پر. ثم قدمت یہ ہے کہ لا اصحبک ما دام زید صدیقک، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا جب تک زید تمہارا دوست ہے. اچھا، یہ ایک ہے کہ صدیق اور صدیق میں کیا فرق ہے. یہ مختلف لفظ ہیں، اگرچہ اشتباہاً بعض اوقات انسان بول دیتا ہے، لیکن صدیق اور صدیق میں فرق ہے. صدیق کا مطلب ہے دوست، اور صدیق کا مطلب ہوتا ہے سچا. یہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں. ثم قدمت الخبر علی ما دام، پھر آپ مقدم کریں خبر کو. خبر کیا ہے؟ صدیق کا یہ خبر، اس کو مقدم کریں کس پر؟ علی ما دام، یعنی ما دام دونوں پر. ٹھیک ہے، بالکل پہلے لائن، یعنی لا اصحب صدیقہ کا، اور آگے اس طرح کہیں. لازم من ذالک، اس سے کیا لازم آتا ہے؟ تقدیم معمول صلہ، صلے کا معمول مقدم ہو جائے گا. صلہ کون سا ہے؟ دامہ. معمول کون سا ہے؟ صدیقہ. یہ صلے کا معمول مقدم ہو جائے گا علی الموصول، موصول پر. موصول کون سا ہے؟ ما. لأن ما موصول حرفی، اس لیے کہ یہاں پر جو ما موصول حرفی ہے، یقدر بالمصدر کما قدمنا، یہ تعویل مصدر میں ہوتی ہے جس طرح یہ بات گزر چکی. پیچھے ہم نے اس کی بات کی ہے کہ کیا ہے، تعویل مصدر میں جاتی ہے اور ظرفی ہے، اس طرح کی بحث گزر چکی ہے. وَإِن قَدَّمْتُهُ عَلَى دَامَ دُونَ مَا، کہ اگر آپ مقدم کریں، یہاں پر جو ایک عبارت مثلا اوپر ہے ثم قدمت، اگر آپ مقدم کریں، اور یہاں پر قدمتو، بعض نسخ میں قدمت ہے، تو آیا کیونکہ اگر اوپر ہم قدمت کہتے ہیں تو یہاں پر بھی قدمت کہیں گے. اگر وہاں پر ہم نے قدمتو کہا تو یہاں پر بھی یہی کہنا پڑے گا. دونوں درست ہیں. اگر وہاں قدمت اور یہاں قدمتو کہیں تو بھی درست ہے. وہاں پر قدم تو اور یہاں بھی قدم تو کہیں، یعنی جو بھی آپ صیغہ لے کر آئیں وہ درست ہے. وہ اس لیے کہ اگر مصنف قدمتا یعنی ہمیں مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اگر آپ مقدم کریں، اور قدم تو یعنی خود مصنف اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اگر میں مقدم کروں. دونوں باتیں درست ہے، کوئی مشکل نہیں اس میں. وَإِن قَدَّمْتُهُ عَلَى دَامَ، کہ اگر آپ یا میں مقدم کروں دام پر، دون ما، لیکن ما پر نہیں، یعنی ما اور دام کے بیچ میں خبر کو لاؤں. لازم من ذالک، پھر اس سے یہ لازم آئے گا کہ الفصل بین الموصول الحرفی وصلته، کہ فاصلہ لازم آئے گا موصول حرفی اور اس کے صلے کے درمیان، اور یہ جائز ہے. وذالک لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے. موصول حرفی میں جائز نہیں ہے، موصول اسمی میں ہے. لا یقال،
یہ درست نہیں ہے، یعنی یہ کہنا درست نہیں ہے کہ عجب تو مما زیدن تصحبو، یہ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر مما ما، یہ ما موصول حرفی ہے، تصحبو اس کے لیے صلہ ہے، اور زیدن فاصلہ آ جائے، یہ درست نہیں ہے، تو یہاں پر ہماری مثال میں درست نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ، یہ جائز ہوتا ہے، یہ جائز ہوتا ہے، یعنی یہ فاصلہ جائز ہوتا ہے صلے اور موصول کے درمیان، فی الموصول الاسمی، وہ موصول اسمی لیکن مطلقاً نہیں، مطلقاً بھی نہیں، غیر الالف واللام، جو الف لام کے علاوہ کا ہوتا ہے موصول اسمی۔ مثال پیش کریں، جاءنی الذی زیدن ضرب، یہاں پر دیکھیں الذی یہ موصول اسمی ہے، ضربا اس کے لیے صلہ ہے، اور زیدن فاصلہ واقع ہو گیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ الذی ایک تو موصول اسمی ہے اور بغیر الف لام والا ہے، تو اس الذی موصول اور اس کا جو صلہ ہے ضرب، اس کے درمیان زید کیا ہے، فاصلہ واقع ہو گیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، ولا يجوز فی نحو جاء الضارب زیدن، اس میں جائز نہیں ہے، اگرچہ یہ الضارب بھی کیا ہے، یہ الف لام موصول کون سا ہے، موصول اسمی ہے، الف لام موصول اسمی اس کو کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کیوں درست نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ اس کا حکم بھی حرف والا ہے، صحیح۔ ولا يجوز، یہ درست نہیں ہے کہ جاء الضارب زیدن، یہ درست نہیں ہے کب، ان تقدم زیدن علی ضارب، یعنی آپ زید کو مقدم کریں ضارب پر، یعنی اس طرح کہیں کہ جاء الزید مثلا، کیونکہ الف لام اور اس کے ضارب کے درمیان آپ فاصلہ لے کر آئیں، الف لام موصول، ضارب اس کے لیے کیا ہے، صلہ، تو اس موصول اور صلے کے درمیان کیا لائیں آپ، زید کا فاصلہ لائیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہاں تک الحمدللہ بات ختم ہو گئی کس کی، اس خبر دام کی، اور یہ طے ہوا کہ ممنوع ہے مقدم ہونا۔ اب آتے ہیں مصنف کہ آیا لیس کی خبر لیس پر مقدم ہو سکتی ہے؟ نہیں، مصنف کہتے ہیں کہ کوفے والے اور مبرد ابن سراج یہ کہتے ہیں کہ خبر لیس لیس پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ مصنف سے پوچھتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے؟ مصنف کہتے ہیں ہاں یہی درست ہے کہ مقدم نہیں ہو سکتی۔ کیا وجہ ہے، کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک تو ہم نے عربوں سے یہ کبھی نہیں سنا کہ لیس کی خبر اس پر مقدم ہوگی، ایک۔ دوسری جو چیز ہے کہ یہ فعل جامد ہے اور یہ شباہت رکھتا ہے، یعنی لیس فعل جامد ہے، شباہت رکھتا ہے افعال مقاربہ جو عصا ہے اس کے ساتھ، اور عصا کی جو خبر ہے کبھی بھی اس پر مقدم نہیں ہو سکتی، تو جو عصا کا حکم ہوگا وہی اس کے شبیہ کا حکم ہوگا، تو لہٰذا اس کی خبر بھی اس پہ مقدم نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہاں تک پڑھ لیتے ہیں، پھر ایک اور نحوی آئیں گے وہ کہیں کہ جائز ہے، اس کو بھی جواب دے گی مصنف۔ وَأَمَّا امْتِنَاءُ ذَلِكَ، ممنوع ہونا یہ کہ کیا، کہ خبر مقدم ہوتی نہیں ہوتی ہے لیسا پر، یہ ممنوع ہے کس میں، فی خبر لیسا خبر میں، یعنی لیسا کی خبر لیسا پر مقدم نہیں ہوتی۔ فَهُوَ اختیار الکوفیین، یہ کوفی والوں کا اختیار ہے، یعنی کوفی والے یہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے کہ خبر لیسا پر مقدم ہو جائے۔ والمبرد، یہ بھی یہ کہتے ہیں، وابن سراج، اور یہ بھی یہ کہتے ہیں۔ مصنف آپ کا کیا نظریہ ہے؟ فرماتے ہیں وَهُوَ الصحیح، یہی صحیح ہے کہ لیسا کی خبر اس پر مقدم نہیں ہوتی۔ دلیل دے میاں، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ فرمایا دو دلیلیں ہیں۔ لِأَنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ، پہلی دلیل یہ ہے کہ ہم نے یہ سنا ہی نہیں ہے، عربوں سے نہیں سنا گیا، عربوں سے کہ کسی عرب نے اس طرح کی کوئی مثال پیش کی ہو کہ جہاں پر لیسا کی خبر لیسا پر مقدم ہوئی ہو۔ مثلو، کہتے ہیں کہ اس طرح کی مثال ہم نے نہیں سنی، کس طرح، ذاہباً لستو، یہاں پر ذاہباً کو مقدم کیا جائے لستو، مصنف کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی مثال کبھی ہم نے سنی ہی نہیں، یہ ایک وجہ ہو گئی کہ نہیں سنا گیا اس طرح کہ خبر لیسا لیسا پر مقدم ہو، ایک۔ وَلِأَنَّهَا، یہ دوسری وجہ بیان کر رہے ہیں، وَلِأَنَّهَا، اور اس لیے کہ یہ لِأَنَّهَا یعنی اس کی ضمیر جا رہی ہے لیسا کی طرف، وَلِأَنَّهَا لِأَنَّ لیسا، اس لیے کہ یہ جو لیسا ہے فعل جامد، یہ فعل جامد ہے۔ فَأَشْبَحَتْ عَصَا، اور شباہت رکھتا ہے کس کے ساتھ، عصا کے ساتھ، کیونکہ عصا بھی فعل جامد ہے جو افعال مقاربہ میں سے ہیں۔ وَخَبَرُهَا،
اور خبر ہوا اس کی ضمیر کہاں جائے گی؟ عصا کی طرف. عصا کی خبر لا یتقدم اس پر مقدم نہیں ہوتی باتفاق، یہ نبیوں کا اتفاق ہے. جب عصا کی نہیں ہوتی تو یہ بھی اس کے شبیہ ہے، اس کی بھی خبر اس پر مقدم نہیں ہوتی. یہ دو مثالیں پیش کی مصنف نے، دو وجوہ بیان کی مصنف نے، جس کی بنا پر کہا کہ خبر لیسا اس پر مقدم نہیں ہو سکتی. اب دو نحوی ہیں، ایک ہے فارسی اور ایک ہے ابن جنی. یہ کہتے ہیں کہ خبر لیسا پر مقدم ہو سکتی ہے، اور انہوں نے قرآن کی ایک آیت پیش کی ہے. آیا قرآن کی آیت میں یہ ہے کہ یہ مقدم ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں. دیکھیے مثال میں انشاءاللہ واضح کریں گے. وہ وَذَهَبَ الْفَارِسِيُّ وَابْنُ الْجِنِّ إِلَى الْجَوَازِ. ابن جنی اور فارسی کہتے ہیں کہ جائز ہے، یعنی لیس کی خبر لیس پر مقدم ہو سکتی ہے. کیا دلیل ہے؟ مستدلین بقولہ تعالی. ان دونوں نے یہ دلیل پیش کی ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے، الا یوم یأتیہم لیس مصروفا عنہم. ان سے پوچھیں لیس یہ افعال ناقصہ ہے، مصروفا جو اس کی خبر ہے وہ تو متاخر ہے. یہ کہاں پر ہے؟ یہاں پر ہمیں تو متاخر دکھائی دے رہے. آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ یہاں پر لیس کی خبر جو ہے مقدم ہوئی ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ یہاں پر خبر مقدم ہوئی ہے. یہاں پر جو مصروفاً خبر ہے، یہ اس مصروفاً نے عمل کیا ہے، اور یوم یأتیہم یہ اس کا معمول ہے. یعنی مصروفاً خبر ان کے ساتھ عامل بھی ہے، اور معمول کیا ہے؟ یوم یأتیہم. جب خبر کا معمول لیسا پر مقدم ہو سکتا ہے، جب خبر کا معمول لیسا پر مقدم ہو سکتا ہے تو خود خبر بطریق اولا ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ معمول سے زیادہ طاقتور عامل ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ مصروفاً لیسا پر مقدم ہو سکتی ہے. ان کا یہ کہنا ہے. الا یوم یأتیہم لیس مصروفا عنہم. تو یہاں پر کیا ہے؟ شاید مثال یوم یأتیہم جو معمول مصروفاً ہے. خود اس کی تھوڑی تشریح کریں. وذالک، وہ اس لیے کہ لأن یوم، اس لیے کہ یہ جو یوم ہے، یوم یأتیہم، یوم جو لفظ ہے متعلق بمصروفاً، اس کا تعلق کس سے ہے؟ مصروفاً سے ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ اس کا تعلق مصروفاً سے ہے، یعنی یہ معمول مصروفاً ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معمول مصروفاً ہے. وقد تقدم علی لیس، معمول مصروفاً ہونے کے باوجود مقدم ہو گیا لیس پر. اور وتقدم المعمول یؤذن بتقدم العامل. وہ دونوں نحوی کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر معمول مقدم ہوا ہے، یہ اشارہ ہے کہ عامل بدری کا اولا مقدم ہو سکتا ہے. تقدم المعمول، معمول کا مقدم ہونا، یؤذن یہ اجازت ہے، یہ اذن ہے، یہ اعلان ہے کہ بتقدم العامل، عامل تو بدری کا اولا ہو سکتا ہے. مصنف فرماتے کہ نہیں. سب سے پہلے ہم مصنف سے کہیں گے کہ بھائی کیوں؟ خود آپ نے اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون وہاں پر یہی کہا تھا کہ معمول یعبدون جو ایاکم ہے یہ مقدم ہوا ہے کان پر، تو خبر کان اس پر مقدم ہو سکتی ہے. یہ آپ نے خود کہا تھا. محسن نے کہا کہ ہاں آپ نے صحیح کہا، ہم نے یہ کہا تھا کہ معمول مقدم ہوا ہے تو عامل ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر ایک اور بات ہے. یہاں پر اس لیے معمول مقدم نہیں ہوا ہے کہ خبر بھی مقدم ہو سکتی ہے، بلکہ یہاں پر جو یوم ہے یہ ظرف ہے، اور ظرف اور جار مجرور میں ایک وسعت پائی جاتی ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے. وہ کون سی وسعت ہے؟ وہ کون سی رخصت اور اجازت ہے؟ مصنف فرماتے ہیں کہ جہاں تک دوسری چیز مقدم مثلا نہیں ہو سکتی، اس کو ظرف اور جار مجرور کو اتنا پاور ہوتا ہے کہ وہ مقدم ہو سکتی ہے. لہٰذا آپ اس کو ہمارے اس پر مقدم اور قیاس نہ کریں. اس پر کیا ہے؟ قیاس نہ کریں اس کو کہ وہاں پر آپ
کہہ رہے تھے کہ درست ہے اور یہاں کہہ رہے درست نہیں، یہ آپ کی بات درست نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر ظرف ہے اور اس میں وسعت پائی جاتی ہے، اگر قانون نہ بھی ہوتا تو بھی مقدم ہو سکتا۔ والجواب، مصنف جواب دے رہے ہیں کہ انہم توسعوا فی الظروف، کہ ظروف میں وسعت پائی جاتی ہے، کتنی؟ ما لم یتوسع فی غیرہا، کہ اتنی وسعت کہ جو غیر ظروف میں وسعت نہیں پائی جاتی۔ یعنی یہاں پر جو یوم مقدم ہوا ہے اس لیے نہیں کہ مصروفن کا معمول مقدم ہوا ہے، پھر آپ کہیں کہ عامل بطریقہ اولا، یہ یوم میں خود میں اتنی طاقت ہے کیونکہ وہ ظرف ہے، وَإِلَّا یہاں پر اگر کوئی اور ہوتا تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، وَنُقِلَ عَنْ سِيبويه الْقَوْلُ بِالْجَوَازِ وَالْقَوْلُ بِالْمَنْعِ۔ اچھا، ایک اور عجیب ایک بات ہے کہ سیبوئے نحوی جو ہیں ان سے دونوں اقوال نقل ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک کتب ہے مثلا اس کی، وہاں سے دیکھا تو مصنف جو سیبوئے یعنی قائل ہے اس چیز کے کہ یہاں پر مقدم ہو سکتی ہے خبر لیس لیس پر، یہ کہا۔ پھر دوسری کتاب دیکھی تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ نہیں، سیبوئے کہنا چاہتے ہیں کہ خبر لیس لیس پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ تو سیبوئے سے دونوں قول نقل ہوئے، قول بالجواز اور قول بالمنع بھی۔ جب سیبوئے جیسے نحوی قول بالجواز بھی کہہ رہے ہیں قول بالمنع بھی کہہ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں، یہ جو گویا کہ مصنف ایک اشارہ دینا چاہتے ہیں، سیبوئے نے جو نقل کیا جواز کو وہ شاید اس تعویل سے پہلے ہوگا، لیکن جب یہ ہم نے ظروف اور تعویل پیش کی تو سیبوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے ہوں گے اور بعد میں منع کی طرف۔ یہاں پر ہم یہی جواب دے سکتے ہیں کہ ممکن ہے، یہ تو آپ جواز پہلے اور منع بعد میں لا رہے ہیں، ممکن ہے کہ منع پہلے اور جواز بعد میں ہو، اور ممکن ہے کہ جواز کے لیے کوئی اور وجہ ہو اور منع کے لیے کوئی اور وجہ ہو۔ بہرحال مصنف نے کوئی تفصیل نہیں دی، یہ جو حاشین والے ہوتے ہیں، حاشے والے، انہوں نے تھوڑی سی تفصیل دی ہے۔ اللہ کل حال سیبوئے سے دونوں قول نقل ہوئے، قول بالجواز اور قول بالمنع۔ اب یہاں پر مرضی ہے ہر ایک کی کہ کون سے قول کو اختیار کرتا ہے، یا قول بالمنع کو یا قول بالجواز کو۔ لیکن اگر ان سارے اقوال کو ہٹ کر اس آیت پہ غور کیا جائے تو خود یہ بتا رہی کہ لیسا کی جو خبر ہے اس پر مقدم ہو سکتی ہے نہیں، یہ آپ پر فیصلہ ہے سننے والوں پر۔ بس اتنا ہی ہے کہ یہاں پر جو ہے اگر اس ظروف کی جو وسعت کی بات کی گئی صرف اس کو ہٹایا جائے تو یہ آیت شاہد مثال ہے کہ لیسا کی خبر لیسا پر مقدم ہو سکتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔